میرے آواز دینے کے باوجود وہ روانہ ہو گیا۔ وقت کم نہ ہوتا تو میں اس کے پیچھے دوڑتا اور اسے پکڑ لاتا۔ اس نے چند قدم دور جا کے چلا کے کہا، میں پتہ کر لوں گا فون کر کے۔ میں نے پیچھے مڑ کے اور چلا کے کہا، آئے گا نہیں سور کے بچے؟ اس نے ہاتھ ہلایا، آؤں گا۔ پھر وہ بھیڑ میں گم ہو گیا اور رکشہ چل پڑا۔ شادو 4 نمبر وارڈ میں تھی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت دیکھ کے میں پریشان ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس لینے کی رفتار بہت مدھم تھی۔ ایک سرخ رنگ کا کمبل اس کے سینے تک پھیلا ہوا تھا۔ شادو کے نازک ہاتھ اس سرخ رنگ پر پھیلے ہوئے کچھ زیادہ ہی سفید نظر آ رہے تھے۔ خون کی ایک بوتل سے قطرہ قطرہ خون اس کے جسم میں منتقل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے اسٹینڈ سے لٹکی ہوئی بوتل میں گلوکوز تھا، جس میں شاید تمام جان بچانے والی ضروری دوائیں ڈال دی گئی ہوں۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی رخسانہ نے خون مجھ سے لے لیا۔ ایک بوتل ہم نے اپنے پاس سے لگا دی ہے، ایمرجنسی کے لیے رکھتے ہیں، اگر گروپ عام کسی کا ہو۔ میں نے کہا، شادو کیسی ہے؟ اس نے کچھ تذبذب کے بعد جواب دیا، دیکھ لو ٹھیک ہی ہے، لیکن ابھی کیئر کی ضرورت ہے، مکمل صحت یابی میں وقت لگے گا۔ یہ کب تک ہوش میں آئے گی؟ کانٹ سے چند گھنٹے تو لگیں گے، اسے مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہوگی، ضرورت پڑی تو ICU میں شفٹ کر دیں گے۔ تم انجم سے مل لو، وہ بات کرنا چاہتی ہے تم سے۔ میں نے جھک کر آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رخسانہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ ایک بار تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے وہ سوال ہی غلط تھا۔ محبت تو سب کرتے ہیں، وہ بولی۔ صحیح سوال تمہاری حالت دیکھ کے میرے ذہن میں آتا ہے، کیا تم نے کسی سے ناکام محبت کی ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا کہ شادو کی طرف دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ کتنا عرصہ میرا سوال ایک کانٹے کی طرح رخسانہ کے دل میں چبھتا رہا۔ میں نے سوچا، اور آج وہ اس سے غلط کہتی ہے یا صرف اس لیے کہ وہ جواب دینے کے لیے بے قرار تھی۔ ڈاکٹر انجم سے ملنے کے لیے مجھے NXC کی طرف جانا پڑا۔ پہلے کبھی وہ اسی کوٹھی میں رہتے تھے اور یہیں پریکٹس کرتے تھے۔ جب انہوں نے کلینک کو حصے دے کر ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا تو پچھلے حصے میں ایک چھوٹی سی NXC بنا لی۔ اس میں 3 بیڈ روم تھے، ایک نیچے اور 2 اوپر۔ ان کے بچے نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں ایک ہی بیڈ روم کافی تھا۔ بچے دوسری شادی کے بعد ابھی تک نہیں ہوئے تھے، چنانچہ وہ نیچے والا گیٹ ایڈ وقتی طور پر مجھے رہائش کے لیے دے سکتے تھے۔ ڈاکٹر انجم کھانے کی میز پر اکیلی تھی۔ نوید کسی ایمرجنسی میں پھنس گئے ہیں اور رخسانہ کو میں خود شاہدہ کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ تم بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ ویٹر نے میرے سامنے برتن لگا دیے۔ جب میں نے کھانا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بھوکا ہوں۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے کھاتے رہے، پھر ڈاکٹر انجم نے ویٹر کو رخصت کر دیا۔ ابھی کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، شاہدہ کی حالت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اچھی ہو بھی نہیں سکتی، بہت خون ضائع ہو گیا ہے، وہ پہلے ہی اچھی صحت کی مالک نہیں تھی۔ اب تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ لقمہ میرے حلق میں اٹک گیا۔ 24 گھنٹے یعنی وہ مر بھی سکتی ہے؟ یہ چانس تو ہر کیس میں ہوتا ہے، اس میں بہت کم ہے۔ ابھی میں رسپانس دیکھ رہی ہوں۔ تم کھانا کھاؤ۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا، بس کھا لیا۔ رسپانس ٹھیک نہ ہوا تو میں اسے ICU میں رکھوں گی، ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن ڈاکٹر کوشش کر سکتا ہے، گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میرے سینے میں ایک غبارہ سا بھر گیا، جس سے میرا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر، جو کہنا ہے ایک بار میں کہہ دو۔ دیکھو، یہ کیس ہم نے نیلم کی وجہ سے لے لیا ہے، اس میں بہت سی لیگل کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تم اس کے کچھ نہیں ہو۔ وہ بچہ ایک وکیل کا تھا جو مر چکا ہے۔ جس کمپنی کا مالک یہ لڑکی ہے، اس میں بہت سے سینئر وکیل ہیں جو تمہارے اور ہمارے لیے بہت سنگین قانونی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا۔ یہ میڈیکل لیگل کیس تھا، پوسٹ مارٹم اور رپورٹ میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا، مثلاً یہ کہ اس لڑکی پر بہت تشدد ہوا ہے جو ابارشن کی وجہ بنا، اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ گینگ ریپ؟ لے، وہ کم سے کم 3-4 ہوں گے۔ وہ کون لوگ تھے؟ میرا خون تیزاب بن کے میرے سر میں جمع ہو گیا۔ میں جانتا ہوں ان سب کتنوں کو، لیکن تم ان کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی، لکھوا بھی نہیں سکتے۔ وہ تمہیں بھی ریپ کرنے والوں میں شامل کرا دیں گے، تمہیں اور تمہارے دوست کو مجرم بنا دیں گے۔ ہمارے پاس ابھی DNA ٹیسٹ جیسے سائنسی طریقے نہیں ہیں۔ کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے تمہیں پولیس پکڑے گی اور تم سے اقبال جرم کرا لے گی۔ آخر میں ہوگا کچھ بھی نہیں، بچہ مر گیا، باپ مر گیا، ماں بھی مر جائے گی، پھر کیا ہوا؟ انسانوں کی اس دنیا میں کون سی کمی ہے؟ ہم ایسے کیس دن رات ڈیل کرتے ہیں۔ اس بے کردار ضمیر فروش معاشرے میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی وقت ہے، تم خود کو بھی مصیبت سے بچا سکتے ہو اور ہمیں بھی۔ ڈاکٹر انجم نے کہا، یہ جس لیگل فرم کی مالک ہے
وہاں جا کے سب کو بتا دو، جو بھی وہاں سینئر وکیل ہو اس سے بتا دو کہ مجرم کون ہے۔ اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، شاید اس سے بھی زیادہ، میں نے کہا، حالانکہ مجھے اس میں امید کم اور خطرہ زیادہ نظر آتا ہے۔ قانون کے عمل کی رفتار بہت سست ہے اور غیر قانونی طاقت رکھنے والوں کی گولی نظر بھی نہیں آتی۔ تم صرف اپنا دفاع کرو، جارحیت لا حاصل ہے، عدالت میں کچھ ثابت کرنے میں بڑے پاپڑس بیلنے پڑتے ہیں، اور ثبوت گواہ نہ ملے تو انصاف مانگنے والا خود بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کے لیے یا نیلم کے لیے مزید پریشانی کے اسباب پیدا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات اور، کل کا خدا نخواستہ ہم ملوث ہوئے تو ہماری مجبوری ہوگی جھوٹ بولنا۔ ہم انکار کر دیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، نہ ہم تمہیں جانتے ہیں اور نہ ہم نے کبھی شادوں کے لیے کچھ کیا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر ہمیں اپنی عزت کا بھی خیال ہے اور ہم ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ میں نے سر ہلایا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ آپ کا نام بھی لوں۔ ویسے ابھی تمہارے لیے گیٹ بند ہے، تم اس کے کمرے میں رک بھی سکتے ہو۔ اگر رات کے دوران میں بھی تمہیں بار بار کمرے سے باہر آنا پڑے گا، جب بھی نرسنگ اسٹاف کی ضرورت محسوس کرے گا، یہاں تم آرام سے سو سکتے ہو۔ میں نے کہا، یہاں بھی نیند نہیں آئے گی مجھے، پھر کیوں نہ میں وہیں رہوں؟ اسے کتنے دن اور لگیں گے یہاں؟ ڈیپینڈس، وہ بولی۔ وہ کتنی جلد صحتیاب ہوتی ہے اور ہونا چاہتی ہے؟ 1 ہفتہ سمجھ لو، کم و بیش۔ میں لوٹ کے شادوں کے کمرے میں گیا تو شادوں کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب وہاں ایک نرس تھی جو میرے آتے ہی کھڑی ہو گئی۔ ان کے ساتھ آپ ہیں سر؟ اٹینڈنٹ رات کو آپ رہیں گے؟ ہاں، کوئی خاص بات؟ کچھ نہیں، 4 کمرے چھوڑ کے اسٹاف ڈیوٹی روم ہے، اس کے ساتھ والا کمرہ آر ایم او کا ہے۔ یہ بٹن دبا کے آپ مجھے بلا سکتے ہیں اگر ایمرجنسی ہو۔ اس نے باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ شادو بظاہر بہت پرسکون تھی، مگر وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کراہی اور اس نے سر کو دائیں بائیں بے چینی سے ہلایا۔ میں نے کہا، شادو آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ وہ بے حس حرکت ہو گئی۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ لیا۔ شادو دیکھو، میں ناصر ہوں، تمہارا ناصر، وہی پرانا ناصر جس نے تمہارے لیے گدائی کا کشکول اٹھانا بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو چھیڑا، سہلایا اور چہرے پر لا کے دیکھا۔ میں نے ایک انگلی سے اس کے زرد رخساروں کو اور اس کے سوکھے ہونٹوں کو چھوا۔ پھر وہ کراہی اور اپنا سر ادھر سے ادھر ہلانے لگی۔ اضطراب اور بے چینی کے آثار اس کی صورت سے ہوا دے تھے۔ میں نے کہا، شادو، شادو کیا بات ہے؟ اس کے لب ہلے۔ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، دیکھو، یہاں کوئی نہیں ہے میرے سوا، میں ناصر ہوں۔ وہ زیادہ بے چین ہوگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ سراہنے کی طرف آ کے میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو چوما، اس کے گالوں کو چوما۔ میری جان، میں تمہارے پاس ہوں، میری طرف دیکھو۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر سسکیاں لینے لگی۔ آنسو کے دھارے خود بخود اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہہ نکلے۔ یہ یقیناً میرے قریب کا اثر تھا، وہ میرے وجود کی گرمی کو مہک کی جس نے اس کے حواس پر یلغار کی تھی۔ میں نے لاشعور کے ٹھہرے ہوئے منجمد خیالوں کی جھیل میں پتھر پھینک کے تموج پیدا کر دیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ایمرجنسی کال بیل سے نرس کو بلا لوں، مگر وہ پھر ساکت اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں خون اور گلوکوز کی نلکیاں لگی ہوئی تھیں۔ اگر اس کا اضطراب بڑھ جاتا تو وہ ہاتھ پاؤں بھی چلانے لگتی، اس سے اس کی نلکیاں نکل سکتی تھیں۔ میں نے کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور پوری احتیاط کے ساتھ بیڈ پر سہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ میں نے یہ تکیہ ہٹا کے شادو کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر میں نے اس کے جھک کر اسے آواز دی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا تو میرا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ شادو، دیکھو شادو، میں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ناصر، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے چھونا چاہا یا شاید میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ حرکت بالکل اضطراری تھی اور غیر ارادی، مگر اس سے ایک نلکی نکل گئی۔ قطرہ قطرہ ٹپکنے والا لہو سفید چادر پر گرا اور سرخ دھبا بن کے پھیلنے لگا۔ میں گھبرا گیا۔ شادو پھر بے ہوش ہوئی، میں ڈوب گئی، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلے سے زیادہ پرسکون لگی۔ میں نے اس کا سر پھر تکیے پر رکھا اور ایمرجنسی کال بیل کا بٹن دبا کے دروازہ کھول دیا۔ نرس فوراً ہی نمودار ہوگی۔ کیا بات ہے سر؟ میں نے خون کے دھبے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نلکی نکل گئی ہے، یہ کیسے ہوا؟ اور جھک کر ٹیوب کی سرنج فٹ کرنے لگی۔ کیا انہوں نے ہاتھ ہلایا تھا؟ ہاں، کچھ بے چینی تھی، یہ بے ہوشی میں کچھ بول رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، ان کے ریفلیکسز نارمل ہو رہے ہیں۔ آپ خیال رکھیں، اگر انزائٹی بہت زیادہ ہو تو بتائیں، میں یہ چادر بدل دیتی ہوں۔ نرس نے کہا۔ آدھی رات کے بعد ڈاکٹر نوید اور انجم دونوں معمول کے مطابق راؤنڈ پر آئے تو انہوں نے مجھ سے مزید سوالات کیے۔ نرس انہیں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ شادو نے ہاتھ ہلائے تھے اور کچھ بولی تھی۔
میں نے انہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا، ایسا میری غلطی سے ہوا ہے۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا، حالانہ کہ وہ جواب نہیں دے سکتی تھی، اور پھر میں نے تکیہ ہٹا کے شادو کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے دکھ کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ وہ میری بات غور سے سنتے رہے، پھر ڈاکٹر نوید نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ ہم اسی لیے کسی مریض سے قریبی جذباتی رشتہ رکھنے والے کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کی انٹرفیئرنس بعض اوقات مریض کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن یہ اچھا ہی ہوا، ایک طرح سے دوا نے وہ کام نہیں کیا جو تمہاری موجودگی نے کی۔ مریض کو ایک جذباتی سہارے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ دعا کو ہو یا پیار کا۔ ڈاکٹر انجم نے سر ہلایا۔ اب یہ جلدی ریکور کرے گی۔ اس کے لاشعور میں یہ احساس شامل ہو گیا ہے کہ تم اس کے پاس ہو، مگر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اچھا ہے کہ سو جاؤ، یہ بھی صبح تک سکون سے سوتی رہے گی۔ ہم نے ایک ٹرانکوائزر بڑھایا۔ میں نے دوسرے بیڈ پر لیٹ گیا۔ نرس نے کچھ دیر بعد اسے ایک انجیکشن لگا دیا تھا۔ شادو اب بالکل بے حس حرکت سوئی تھی۔ میرے خیالات کا سمندر جاگ اٹھا تھا، اور اب میں شادو کے بارے میں نہیں، ان کے بارے میں سوچ رہا تھا جو شادو کے ساتھ حیوانیت کے مرتکب ہوئے تھے۔ میں تصور میں ایک ہی تصویر تھی جس میں شادو بڑے ملک صاحب کے پیروں میں پڑی نظر آتی تھی، بے بس اور بے لباس اور بے جان سی۔ پھر یہ تصویر غائب ہو جاتی تھی اور اندھیرے اسکرین پر گینگ ریپ کے الفاظ ابھر آتے تھے، اور میں سوچنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کون ہوں گے، خود چھوٹے بڑے ملک یا ان کے غلام، جو صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی پوری طرح ان کے تابع تھے، اس حد تک کہ وہ روبوٹ ہو گئے تھے، مشینی آدمی، ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے۔ ان کی اپنی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت صدیوں کی غلامی نے ختم کر دی تھی۔ ان سے جو کہا جاتا وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے۔ شادوں کی جگہ کوئی اور ہوتی جس کے ساتھ ان کے خون کا مقدس رشتہ ہوتا تو کسی کی اپنی ماں یا بہن، تب بھی شاید وہ انکار نہیں کرتے۔ کیا آدمی زندگی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے اتنا بزدل، بے حس، بے غیرت ہو جاتا ہے؟ تن کے دو کپڑوں اور روٹی کے دو ٹکڑوں کی خاطر وہ رشتوں کی آبرو کو قربان کر سکتا ہے؟ باپ کی جان لے سکتا ہے، ماں کی آبرو پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ چونکہ میں اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے ہر سوال کا یہی جواب ملتا تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ لیکن شادوں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ناممکن نہیں سمجھا جا سکتا تھا، اور اب مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ پھر جو میں سوچوں گا وہ ضرور کروں گا۔ اگر رئیس کو نیلم یا شادوں کو شک بھی ہو گیا تو وہ میرے لیے اپنے ارادوں کی تکمیل کو ناممکن بنا دیں گے۔ وہ میرے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیں گے، قسموں اور التجاؤں کی اور آنسوؤں کی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی اور نرس نے اندر جھانک کے کہا، آپ کا فون ہے سر، ڈیوٹی روم میں؟ میرا خیال تھا کہ یہ رئیس کا ہوگا، مگر دوسری طرف نیلم تھی۔ اس کے گھر پر گالیاں اور دھمکیوں والی ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ اپنے بابا جی کے مشورے پر شگرا کے ساتھ ایک فلمی ولن کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ سلطان رائے فلموں میں جتنا قابل نفرت، بد کردار اور شیطان صفت آدمی نظر آتا ہے، عملی زندگی میں اس کے بالکل برعکس انتہائی نیک اور فرشتہ سیرت شخص ہے، اور 5 وقت عبادت گزار ہے۔ وہ پنجابی فلموں میں جتنا گھن گرج کے ساتھ بولتا ہے، نجی زندگی میں اتنا ہی نرم گفتار اور نرم خواہ ہے۔ اس کے ساتھ نیلم خود کو بہت محفوظ سمجھتی ہے۔ پھر اس نے شادو کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے سب بتا دیا۔ وہ بولی، شادو بڑی خوش قسمت ہے، مجھے حسد محسوس ہوتا ہے اس سے۔ میں نے کہا، کمال ہے، اس سے زیادہ بخت کون ہو سکتا ہے؟ بچپن سے جوانی تک فقیری کی ذلت والی زندگی تھی، محبت اسے راس نہ آئی، شادو کے تو شوہر نہ رہا۔ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، کیا اسے خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے؟ ہوش آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ممتا کا خزانہ بھی لوٹ گیا۔ وہ سب تو ہے، مگر اتنی محبت اور ایسی محبت کسی نے مجھ سے نہیں کی جیسی تم کرتے ہو اس سے۔ خیر، اس وقت میں نے صرف خیریت معلوم کرنے اور اپنی خیریت کی خبر سنانے کے لیے تمہیں نہیں جگایا۔ میں جاگ رہا تھا پوری طرح۔ وہ ہنسی۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں ایک اچھی خبر بھی سنا دوں۔ ایک فون ان کا بھی آیا تھا تمہارے لیے۔ کن کا؟ تمہاری ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کا۔ میں نے بے چینی سے کہا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا مجھے۔ قسم دی تھی کہ انہوں نے کہ تمہیں فون کے بارے میں بھی نہ بتاؤں، مگر میں نے اسے وقت طے کر لیا تھا کہ قسم توڑ دوں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ وہ تم سے لا تعلق نہیں رہ سکتے زیادہ دن۔ تم نے کیا بتایا انہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ایسے غائب ہو گئی۔ ناصر بہت پریشان ہے، ہر وقت آپ کو یاد کر کے روتا رہتا ہے، کہتا ہے انہوں نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، میری بات نہیں سنی۔ اسے بہت دکھ ہوا آپ کے ساتھ ہونے والے سلوک پر، مگر اس میں ناصر قصوروار نہیں تھا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ ڈاکٹر رانجھا نے کہا کہ چلو جو نصیب میں تھا وہ ہوا، اب وہ ٹھیک ہے نا، اسے مت بتانا کہ ہم نے فون کیا تھا۔ اللہ اسے نیک ہدایت دے اور وہ سکھی رہے، جہاں بھی رہے۔ ہماری یہی دعا ہوگی ہمیشہ۔ کبھی کبھی تم سے پوچھ لیں گے
اس کی خیر خبر، تم اس کا خیال رکھنا۔ اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں، میں نے بہت کہا کہ میں ناصر کو نہیں بتاؤں گی، کبھی خود آنا چاہوں تو کہاں آؤں، مگر وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے ہم سے مل کے، اور وقت کہاں ہوگا تمہارے پاس ہم سے ملنے کا؟ تم نے یہ سب بھی بتایا ہوگا جو چھوٹے ملک نے ہمارے ساتھ کیا؟ بالکل نہیں، میں کیا پاگل ہوں کہ انہیں اور دکھی کرتی؟ ایسے میرے پاگل ہونے کی کوئی کسر نہیں رہی تھی۔ واپس گھر آ کے میری بھوک نیند سب اڑ گئی تھی، دیکھ لو جاگ رہی ہوں ابھی تک۔ میں نے کہا یہ کوئی اچھی بات نہیں، تمہارا کیریئر متاثر ہوگا، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو پھر مجھے کچھ کرنا پڑے گا، تم کیا کرو گے؟ وہ ہنسی۔ میں نے کہا میں تم سے ملنا چھوڑ دوں گا، بات تک نہیں کروں گا تم سے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، مجھے معلوم ہے، اس نے ہنس کے کہا اور فون بند کر دیا۔ نرس جو شاید پہلے فراغت سے اونگ رہی تھی، بڑی دلچسپی سے ہماری باتیں سنتی رہی۔ وہ مجھ سے نیلم کے بارے میں پوچھتی رہی، میں اسے کیسے جانتا ہوں، اس کے ساتھ میرا تعلق کب سے ہے، وہ اتنی مشہور فلم سٹار ہے، میں آٹوگراف لینا چاہتی ہوں ان کی ایک تصویر پر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ میری ایک تصویر بن جائے؟ میری ہمت نہیں پڑتی ڈاکٹر نوید سے کہنے کی، وہ ان کے پرانے شناسہ ہیں۔ میں اسے مطمئن کر کے واپس آیا تو صبح کے 5 بجے تھے، کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ میں نے صبح کے روشن ستارے کو دیکھا اور کسی قریبی مسجد سے آنے والی فجر کی اذان سنی۔ میں نے دعا مانگی، خدا ہمیں صبر دے اور استقامت دے، حوصلہ دے اور اپنی امان میں رکھے ہم سب کو۔ پھر میں نے پلٹ کے دیکھا تو شادو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کے بیڈ سائڈ پر ٹک گیا، اسے ہوش میں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خدا کا شکر ہے تم نے میری طرف دیکھا تو صحیح۔ وہ الگ چپکائے بغیر مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہیں، یا سنی تو اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا بات ہے، میں اپنا تعارف کراؤں، مجھے پہچانا نہیں؟ مجھے یوں لگا جیسے اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ سے روشن ہو گئے ہیں، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آنسوؤں کے دھارے پلکوں کے نیچے سے بہہ نکلے۔ میں نے انہیں نرمی سے صاف کر دیا، مت رو شادو، اب کوئی فائدہ نہیں رونے کا۔ اس نے پھر آنکھیں کھولیں اور کمزور آواز میں بولی، تم اچھے ہو نا؟ میں نے کہا نہیں، میں خراب ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ اس نے اپنی انگلیوں سے میرا ہاتھ دبایا، تم خفا ہو مجھ سے؟ کوئی اپنے آپ سے خفا ہو سکتا ہے شادو؟ کچھ دیر اپنی قوت اور ہمت کو مجتمع کرتی رہی، مجھے پتہ ہے تم کتنے ناراض ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں کو اور اس کے گالوں کو اور اس کے ہونٹوں کو دیوانہ وار چوم کے کہا، جان تم سے ناراض ہو کے میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ اس کے زرد گالوں پر ہلکی سی لالی آ گئی، تم سمجھتے ہو میں نے دھوکہ دیا تمہیں؟ بے وفائی کی تمہارے ساتھ ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم مجھے معاف کر سکتے ہو نا ناصر؟ وہ پھر رونے لگی۔ میں نے کہا جان کچھ اپنا خیال کرو، تمہاری حالت ایک دن میں کتنی بہتر ہو گئی ہے، کل تک یہ تھا کہ تمہیں ICU میں رکھنا پڑے گا، اس وقت تم مجھ سے باتیں کر رہی ہو، خام خواہ اپنے آپ کو دکھی مت کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے زندگی میں، مگر برا وقت گزر جاتا ہے اور اچھے دن پھر آتے ہیں، اسی امید پر جیتے ہیں سب۔ ابھی میں باتیں کروں گا اور تم سنو، جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہارے سوا کسی کے نہیں سنوں گا۔ وہ اب واضح انداز میں مسکرائی۔ ناصر بولو کیا بات ہے، کیا تم جانتے ہو؟ انہیں تو جھکا کے بولی۔ میں نے کہا نہ کہ خاموش ہو جاؤ، چلو سو جاؤ۔ میں نے کہا تم لائے تھے مجھے یہاں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لائی تھی مجھے یہاں؟ اس نے خون اور گلوکوز کی بوتلوں کو دیکھا۔ یہ کون سا ہاسپٹل ہے؟ فکر مت کرو، میرے ایک جاننے والے ہیں ڈاکٹر نوید، ان کی بیوی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر انجم، دونوں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ہاں ڈاکٹر صاحب کی ایک نہیں 2 بیوی ہیں، دوسری رخسانہ نرس ہے، وہ بھی بہت اچھی ہیں، میں بھی 2 شادیاں کروں گا اگر تم جیسی 2 مل گئی۔ وہ پھر مسکرائی، پہلی تو ابھی تک ملی نہیں، ملی تھی پھر کھو گئی، اب دوبارہ مل گئی ہے۔ میں نے کہا۔ وہ بولنے سے تھکن محسوس کرنے لگی، کچھ دیر کے لیے وہ آنکھیں بند کیے خاموش پڑی رہی۔ اس وقت مجھے بہت حسین لگی، پہلے سے بھی زیادہ، دنیا کی سب سے حسین لڑکی سے بھی زیادہ حسین۔ میں محصور بیٹھا اسے دیکھتا رہا، میرا خیال تھا اسے نیند آ گئی ہے۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، ناصر انہوں نے میرے بچے کو قتل کر دیا۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری شادو، مجھے بھی بہت دکھ ہے، میں ماں بننا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، یہ حق تمہیں ضرور ملے گا، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، یہ ایک حادثہ تھا، کسی وجہ کے بغیر ہی پیش آ سکتا تھا، مگر اس کی وجہ میں نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ کوئی ضرورت نہیں دکھ دینے والی باتیں یاد کر کے آنسو بہانے کی، سب ٹھیک ہو جائے گا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی ہم مل کے سب ٹھیک کر لیں گے، میں اور تم۔ ایک وعدہ کر سکتے ہو مجھ سے، میری بات مانو گے؟ میں نے کہا ایک بات کے سوا ہر بات مانوں گا، وہ پہلے بتا دو۔ میں نے کہا میں تم کو نہیں چھوڑ دوں گا، کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، بس یہ مت کہنا مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں صبح کے ستارے جیسی روشنی جھلملائی، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا،
اچھا بابا، یہ نہیں کہوں گا، اس کے علاوہ ہر بات مانوں گا، تم کہہ دو، کہہ کے تو دیکھو۔ اس نے کہا، اپنا ہاتھ رکھو میرے دل پر اور کھاؤ میری محبت کی قسم۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت مجھے ٹریپ کر رہی ہے، مگر اس وقت میں شادو کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل تھا۔ میں تمہاری محبت کی قسم کھاتا ہوں۔ اس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ لڑکی، یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے گال پر پیار سے چپت لگا کے کہا، بات تو بتاؤ، کیا حکم ہے میرے لیے؟ بتاؤں گی، ایک نہیں بہت سے حکم دوں گی، دیکھوں گی تم کتنے سچے ہو، کتنا مان رکھتے ہو اپنی قسم کا۔ میں اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہونے لگا۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے کیا منوائے گی۔ مجھے ایسے وعدے کا بلینک چیک اسے سائن کر کے نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک بات اس نے میری مان لی تھی، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو مانی نہیں جا سکتی۔ مثلاً وہ کہے کہ مجھے زہر پلا دو اپنے ہاتھوں سے کیونکہ میں اس کی طرح مرنا چاہتی ہوں۔ خیر، قسم توڑی جا سکتی ہے، اس کا جو بھی کفارہ ہو ادا کیا جا سکتا ہے۔